آج ہم بی بی سی کی ایک رپورٹ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ یو کے گورنمنٹ کچھ ملکوں کے شہریوں کے لیے ویزا درخواستوں پر پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے۔ جی، خبر تو یہی کہتی ہے، اور منصوبہ یہ لگتا ہے کہ ان ممالک کے شہریوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا جن کے بارے میں وہ ایک تاثر ہے کہ وہ ورک یا اسٹڈی ویزا پر آ کر یا تو ویزا سے زیادہ ٹھہر جاتے ہیں یا پھر سیدھا پناہ کی درخواست دے دیتے ہیں۔ اچھا، خاص طور پہ نام جو لیے جا رہے ہیں وہ پاکستان، نائجیریا اور سری لنکا کے ہیں۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ مطلب کیا حکومت کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ قانونی طریقے سے آتے ہیں جی لیکن پھر یہیں رہنے کے لیے پناہ کا راستہ ڈھونڈتے ہیں ان کو روکا جائے؟ بالکل، لگتا تو یہی ہے۔ ہوم آفس خود کہہ رہا ہے کہ وہ امیگریشن سسٹم میں ان کے الفاظ میں نظم و ضبط بحال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے پورا منصوبہ لا رہے ہیں۔ اعلان بھی شاید جلد ہو جائے۔ لیکن ایک مزے کی بات یہ ہے، بلکہ اہم بات، کہ 2020 کے بعد سے ایسے لوگوں کا کوئی سرکاری ڈیٹا ہی نہیں آیا جو ویزا ختم ہونے کے بعد بھی رکے ہوں۔ کیا مطلب؟ ڈیٹا ہی نہیں؟ جی، سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں ہے، تو اصل صورتحال کیا ہے یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ تو واقعی عجیب بات ہے نا۔ اگر ڈیٹا نہیں تو پھر یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ اچھا، ویسے پچھلے سال پناہ کی درخواستوں کا کیا رہا؟ سنا تھا بہت زیادہ تھیں۔ جی ہاں، وہ تو ریکارڈ سطح پر تھیں۔ پچھلے سال برطانیہ میں 1,08,000 سے زیادہ پناہ کی درخواستیں آئیں۔ 1,08,000؟ جی، اور ان میں سب سے زیادہ تعداد وہ پاکستانی شہریوں کی تھی، تقریباً 10,500۔ اوہو۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو باہر سے پڑھنے آنے والے طلبہ، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، 7.5 لاکھ کے قریب۔ 7 لاکھ؟ جی، 732,000 سے اوپر، جن میں زیادہ تر بھارت اور چین سے ہیں۔ تو مطلب پناہ کے درخواست گزار بھی زیادہ اور بین الاقوامی طلبہ بھی۔ تو یہ جو نئی پابندیاں لگیں گی، ان سے کیا مجموعی تعداد پر کوئی خاص فرق پڑے گا؟ دیکھیں، ایک ماہر ہیں پروفیسر جونیتھن پورٹس، ان کا تو خیال ہے کہ شاید کل تعداد پر اتنا بڑا فرق نہ پڑے۔ اچھا۔ ان کے مطابق مقصد شاید صرف نمبر کم کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، سسٹم کا غلط استعمال۔ یعنی کوئی پڑھائی کے ویزے پر آیا اور فوراً پناہ مانگ لی۔ اس چیز کو روکنا شاید زیادہ مقصد ہے۔ سمجھ گیا۔ اور سیاسی طور پر کیا ہو رہا ہے؟ موجودہ حکومت کیا کہہ رہی ہے امیگریشن پر؟ جی، موجودہ لیبر حکومت ہے سر کیئر سٹارمر کی۔ انہوں نے وعدہ تو کیا ہے کہ قانونی اور غیر قانونی دونوں طرح کی امیگریشن کم کریں گے۔ ویسے پچھلی جو کنزرویٹو حکومت تھی، انہوں نے بھی کچھ سختیاں کی تھی، جیسے وہ ہنرمند ورکرز کی کم از کم تنخواہ بڑھائی تھی۔ ہاں، یاد ہے۔ اور کیئر ورکرز کو فیملی لانے پر پابندی لگائی تھی۔ اس کے بعد نیٹ مائیگریشن میں کچھ کمی آئی بھی تھی۔ صحیح۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ابھی الیکشنز ہوئے ان میں ریفارم یو کے کو جو تھوڑی کامیابی ملی، اس کا بھی دباؤ ہو حکومت پر۔ ہاں، یہ سیاسی پہلو تو اہم ہے، لیکن اس کا دوسرا رخ بھی تو ہے۔ مطلب ان لوگوں کا کیا جن کے حالات واقعی خراب ہو جاتے ہیں آنے کے بعد؟ بالکل، یہی بات ریفیوجی کاؤنسل جیسی تنظیمیں اٹھا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بھئی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قانونی طور پر ورک یا اسٹڈی ویزا پر آتے ہیں، جی، اور پھر ان کے اپنے ملک میں حالات ایسے بدل جاتے ہیں کہ انہیں واقعی پناہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کہنا ہے کہ ایسے کیسز کو تو منصفانہ طور پر سننا چاہیے نا، یہ نہیں کہ بس پابندی لگا دیں۔ تو یہ تو بڑا مشکل توازن ہے بھائی۔ ایک طرف سسٹم کا مبینہ غلط استعمال روکنا ہے، جی، اور دوسری طرف ان لوگوں کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے جنہیں واقعی مدد چاہیے۔ تو حکومت اب آگے کیا کرے گی؟ کوئی اندازہ؟ ہوم آفس کا تو یہی کہنا ہے کہ وہ انٹیلیجنس استعمال کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی شناخت کے لیے جو شاید سسٹم کا غلط استعمال کریں۔ اچھا۔ اور وہ جلد ایک امیگریشن وائٹ پیپر لائیں گے جس میں شاید پوری تفصیلات ہوں گی۔ تو خلاصہ پھر یہ ہوا کہ برطانیہ ممکنہ طور پر کچھ ملکوں کے لیے ورک اور اسٹڈی ویزا قوانین سخت کرنے جا رہا ہے۔ جی، لگتا یہی ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ ویزا پر آنے کے بعد جو پناہ کی درخواستیں آتی ہیں ان کو کم کیا جائے۔ بالکل، اس کے پیچھے سیاسی، سماجی اور وہ اعداد و شمار والے کئی پہلو جڑے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ تو اب انتظار کرنا ہوگا اس وائٹ پیپر کا، اس سے مزید وضاحت ملے گی۔ جی بالکل، لیکن اصل سوال جو سوچنے والا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک آخر کیسے توازن قائم کرے، مطلب امیگریشن کے راستوں کو کنٹرول کرنے میں اور ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری میں جن کے حالات ملک میں قانونی طور پر آنے کے بعد اچانک بدل جاتے ہیں۔